مسلک اعلی حضرت حضور غوث اعظم کے خانوادے کے قیمتی چشم و چراغ، جنہیں دنیا سرکار غیاث ملت حضرت علامہ مولانا سید غیاث الدین صاحب قبلہ ترمذی دامت برکاتہم القدسیہ کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ حضرات، آپ تمامی حضرات حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کر کے اپنے آپ کو بہراور کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قلوب کے داغ پر عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چراغ کو روشن کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ ہم تمامی حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ حضرات، ایک قیمتی ذات سرکار غیاث ملت کی انمول ساز و ناز ذات یہاں پر موجود ہے، جن کے چہرے پر نورانی جلووں کی سلوٹیں ابری ہوئی ہیں، نگاہوں کی حیا میں تقدس کا وقار کھلتا ہوا ہے، قدم قدم پہ اتباع سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرجلال مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات شہزادے غوث اعظم کے رخ زیبا کی زیارت کرتے رہیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ نعت و منقبت سماعت کرتے رہیں۔ حضرات، بلا تاخیر صدر اجلاس خلیفہ تاج الشریعہ حضرت الحاج محمد حیات رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اظہار تشکر کے لیے تھوڑی دیر آپ کے روبرو موجود رہیں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ علماء کرام کی پاکیزہ اسماء گرامی کی کرنوں کو آپ کے حوالے کیا جائے گا، موبائل چھین کے توڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ اور حضرات، جو بھی موبائل یا کیمرہ لیے ہوئے ہیں، مؤدبانہ اپیل ہے کہ قطعی طور پر وہ اس کو چالو نہیں کریں گے، بالکل اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنی جگہ پر رکھ لیں۔ یہاں پر ویڈیو وغیرہ سخت منع ہے، بالکل ہی منع ہے۔ جن حضرات کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز دیکھی گئی، جی حرام ہے، سخت حرام ہے، لہذا جن افراد کے ہاتھ میں یہ چیزیں دیکھی گئی فوری طور پر ضبط کر لی جائیں گی اور اسے توڑ دیا جائے گا۔ بلا تاخیر خلیفہ تاج الشریعہ حاجی محمد حیات رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اس پاک اور مبارک محفل میں لبیک کہا۔ سبھی حضرات غور سے سماعت کریں۔ ارشاد۔ لا يصدرون عن سبيل الله يبغونها عوجا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہم لوگوں پر نماز فرض کی ہے، اسی طرح امر بالمعروف یعنی حق بات کا اعلان کرنا یہ بھی فرض قرار دیا گیا۔ اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر، کانوں سے سننے پر، دل اگر ہے تو سمجھنے پر، اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو کام لینے پر خود کو سدھرنا پڑے گا۔ جب تک آپ حق نہیں سمجھو گے، حق نہیں دیکھو گے، حق نہیں سنو گے تو یاد رکھو گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ بے شک آج کل صلح کلیت جو ہے بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ میں تو الحمدللہ ڈرتا ہی نہیں ہوں حق بات بولنے سے۔ بے شک، ارے نام بولوں گا، نام انشاءاللہ، شمس الدین قادری مکرانہ جامع مسجد، اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے۔ اب میں اس کو جاہل تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ جانکار ہے دین کا، لیکن جو مسلک اعلی حضرت کا ناصر کہلاتا ہے تو اس کو مسلک اعلی حضرت کے ایک ایک رکن کو ایمان کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک ایک رکن پر ایمان کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اپنی زبان سے لمبی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو راغب کرنا اور گمراہی کی طرف کھینچنا۔ خالی شمس الدین نہیں،
ہمارا مکرانہ کے آئمہ حضرات بھی بہت ایسے ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور فضل ہے کہ میری زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا. یہ فضل الہی ہے، اس لیے میں حق بولتا ہوں اور حق سنتا ہوں اور حق والوں کے ساتھ رہتا ہوں. بے شک. سرکار تاج الشریعہ مدد ذل علی آج کے اس دنیا عالم میں سواد اعظم ہے. اگر سواد اعظم کسی ذات کا نام ہے وہ تو حضور مفتی اختر رضا خان اظہری کی ذات ہے. ان کے سامنے تمام یہ باطل لوگ جو ہے جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ سید کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، جو مسلک اعلی حضرت کے خلاف ہے. اصلی سید تو دیکھو سبحان اللہ یہ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. میرا دل سبحان اللہ. قسم خدا کی منبر شریف پر ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. میرا دل حضرت کو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن کب سے تڑپ رہا تھا کہ کالپی شریف کے اصلی سید کی زیارت کروں گا اور میرے گھر میں آئے اور میرے گھر کو نور قبہ بنا دے. ارے ان کے قدموں کو یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. ان کے قدم مبارک میں ایسی برکت رکھ دی اللہ نے کہ جس گھر میں چلے جائے، جس جگہ چلے جائے، وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی نظر آئے. سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. آل رسول ہے بے شک. اور سچے مسلک کے اعلی حضرت کے پاسبان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھو مسلمانوں، اگر مسلمان حق نہیں بولے گا، حق نہیں سنے گا، تو ان عالموں کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی مسلم شریف کی شرح میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اس مسلمان کی بھی دعا نہیں قبول کرے گا جو حق بولتا نہیں ہے اور لوگوں کو بلواتا نہیں ہے. کیا کہنے. یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے الحدیث، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باطل لوگوں کا، صلح کلیوں کا رد کرنے کے لیے مجھے پیدا فرمایا. اور یہ ہری پگڑی، واہ 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 واہ، کیا ہری پگڑی ہے بھائی. سنت کا ڈھنورا پیٹنے والے کیا ولی ہو سکتا ہے؟ پگڑی تو میں بھی لگا رکھا ہوں، کیا میں ولی ہو سکتا ہوں کیا؟ ارے ان ظالموں سے زیادہ سنت کو تو میں ادا کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ صرف ریاکاری نہیں، صرف ان کا رد کرنے کے لیے بول رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عریضہ یہ ہے کہ اظہار تشکر کے لیے حضرت نے مجھے کہا، لیکن میں حق انشاءاللہ بولتا ہوں اور بولتا ہی رہوں گا. بے شک. آتے ہیں لوگ کہتے ہیں دعا کرو، ہماری دعا کرو، ہماری دعا کرو. دعا قبول نہیں ہوتی. کیا ماجرا؟ ارے حق والوں کے ساتھ نہ صحبت کرتا ہے نہ تو بولتا ہے. آج لوگوں کو تم یہ کہتے نظر آتے ہو کہ حاجی حیات اتنے روپے خرچ کیا نام اور دکھانے کے لیے. معاذ اللہ رب العالمین، یہ دکھاوا ہے. ہاں یہ دکھاوا ضرور ہے. یہ غوث الورا کانفرنس کا اجلاس دکھا رہا ہے. بے شک. اس مجلس کو چھوٹی موٹی مجلس مت سمجھو مسلمانوں، یہ قیامت کے دن نجات کا سامان بن جائے گی. حق ہے. حق ہے. یقیناً. سچ ہے. بے شک. آپ کو معلوم نہیں، ایسی محفلوں میں جب سادات کرام بیٹھے ہیں تو ان کے جد امجد بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. بے شک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو ہری پگڑی والے جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے، سنتوں کا ڈھنورا پیٹتے ہیں، لیکن وہ یقیناً مسئلہ کے اعلی حضرت کے باغی ہے. باغی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس انسان کو دے گا جو تصویر کھینچتا اور کھنچواتا ہو. بتاؤ، یہ لوگ جائز کا فتویٰ، جواز کا فتویٰ انہوں نے رائج کر دیا، تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو مسلمانوں مخالف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جو رسول اللہ کا مخالف ہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ فرض قبول ہے، نہ سنت قبول ہے، نہ واجبات قبول ہے. جو لوگ صلح کلی بنے ہوئے ہیں ان کا کوئی ارکان رکن اسلام میں قبول نہیں ہے. بے شک. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.